الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے نام الہی پر غور کریں گے جو دل کو چھلنی کر دیتا ہے، جس کے حقیقت پر غور کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ نام ہے القدوس۔ القدوس ایک لفظ، مگر اس کے اندر ایک ایسی حاجت و حقیقت ہے جو ہر ناپاکی، ہر عیب، ہر کمی سے بالاتر ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی صفات نہ تو محدود ہیں اور نہ کسی عیب کی محتاج۔ آج میں آپ سے ہاتھ ملا کر سوال کروں گا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم کمزور، غلط، ٹوٹے ہوئے یا گنہگار ہوتے ہو، تب بھی اللہ کا نام القدوس تمہارے لیے کس پیغام کا اظہار کرتا ہے؟ القدوس کا مطلب ہے پاک، بے عیب، منزہ۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہر آلودگی سے پاک ہے، مگر اسی رب نے ہمیں اس خاک کو پیدا کیا جس میں غلطیاں، کمزوریاں اور زنگ ہیں۔ کیا یہ متضاد حقیقت آپ کے دل کو جھنجھوڑتی نہیں؟ ایک طرف خدا کی کامل پاکیزگی، دوسری طرف ہماری کمزوریاں، اور پھر بھی وہی رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناموں میں اپنی پاکیزگی ظاہر کی ہے۔ قرآن میں جگہ ہے جہاں ارشاد ہے، هو اللہ القدوس السلام المؤمن۔ وہی اللہ ہے القدوس، السلام، المؤمن۔ یہ الفاظ انسان کے سینے کو جھٹکا دیتے ہیں۔ القدوس وہی ذات جو حق کے ہر پیمانے پر پاک ہے۔ پھر ہم اس ذات کی طرف پکاریں اور سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی اس پاکیزگی کے قریب ہے؟ میرے بھائیوں، ہم روزانہ کتنی آسانی سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، زبان کی حرکتوں میں، نگاہوں کی طرف میں، دل کے کسی کونے میں چھپی حسد، غرور، انتقام، خود کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے، پر عمل میں وہ چنگاری ہے جو بھڑکنے کو ہے۔ اور پھر جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے تو کیا ہمارے ضمیر کی آواز ہمیں نہیں ڈراتی؟ القدوس ہمیں یاد دلاتا ہے، اے انسان، تجھے پاک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ خود کو صاف کر، اپنے دل کو دھو، اپنے اعمال کا حساب کر، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور پھر ایک اور حقیقت، جب ہم القدوس کے سامنے سچ کہتے ہیں، جب ہم اپنے اندر کی گندگی کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہی تسلیم ہمیں شفا دیتی ہے۔ یہ تسلیم ہماری ندامت کا آغاز ہے اور ندامت ہی توبہ کی راہ کھولتی ہے۔ ہم کپڑے دھونے سے پہلے تمیز نہیں کر سکتے، اسی طرح دل کی نزاہت کے لیے سب سے پہلے سچ بولو۔ میں غلط تھا، میں کمزور تھا، میں نے خطا کی۔ پھر دیکھو، اس سچ نے دل کی تال میں ایک نیا سرگوشی ڈال دی، پاکیزگی کی آواز۔ القدوس کا ذکر کرنے والا انسان بچے کی صفائی جیسا ہو جائے کہ جس کے ہاتھ میلے ہوں وہ سیدھا واش بیسن کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پانی بہا کر صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ القدوس کو یاد کرے، اس کا دل اپنے اندر کے گند کو دھونے کا جذبہ پاتا ہے۔ وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، وہ چاہے تلخ یاد ہو یا پرانی حسد کی لکیریں، سب کچھ دھلنے لگتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، اخلاص، یعنی سچا دل۔ اس بات کو محسوس کریں، جب آپ القدوس بولتے ہیں تو یہ صرف زبانی ذکر نہیں، یہ دل کی التجا ہے۔ اے پاک ذات، تو خود پاک ہے، مجھے بھی پاک کر۔ اے وہ پاک جو ہر عیب سے بلند ہے، میرے دل سے یہ عیب ہٹا دے۔ یہ التجا جب سچے دل سے نکلتی ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی روح پر ایک ہلکی روشنی کھل گئی ہے۔ اب ایک لمحے رک کر سوچئے، ہمارا معاشرہ، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں، ہمارے افعال کس قدر ناپاک ہو چکے ہیں، اور وہی القدوس ہمیں بلاتا ہے کہ پاک رہو۔ کیا ہم اس بلانے کا جواب دینے کی سچائی سے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کی فضا کو بھی القدوس کی یاد سے معطر کر سکتے ہیں؟ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ زبان عیب گوئی نہ ہو، نظر حسد نہ ہو، عمل ظلم نہ ہو۔ القدوس کی معرفت ہمیں اخلاق سکھاتی ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہر غلطی سے پاک ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہر فعل، ہر لفظ، ہر نیت میں صفائی لائیں۔ یہ عمل آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی عادت اپنائیے۔ صبح اٹھ کر 1 یا 3 مرتبہ یا قدوسو کہہ کر اپنے دن کا آغاز کریں۔ دل نرم ہوگا، زبان سنبھلے گی، آنکھوں میں ہرس کم ہوگی، اور جب رات کو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اللہ کی پاکیزگی آپ کے سامنے ایک معیار بن جائے گا۔
اب آتے ہیں تعلقات کی طرف۔ القدوس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر رشتہ پاک ہونا چاہیے، شادی ہو یا بھائی چارہ، دوستیاں ہوں یا کاروباری تعلقات۔ جہاں ناپاکی آ جائے وہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ پاکیزگی کا تقاضا ہے انصاف، سچائی، شفقت اور بے لوثی۔ جب آپ اپنے رشتوں میں یہ خصوصیات لائیں گے تو وہ رشتے نماز کی مانند مضبوط ہو جائیں گے۔ حب و شفقت کا وہ نور وہاں اترے گا جہاں تلخیاں نکل جائیں گی۔ دل کا ایک اور گوشہ یاد رکھیے، موت، محشر اور آخرت۔ القدوس کا صرف تصور ہی انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں اس کا حساب ایک پاک رب کے سامنے ہوگا۔ جب ہم اس پاک ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری زبانیں سانسیں روک لیں گی۔ تو بہتر ہے آج ہی صفائی اختیار کریں۔ آج میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل کا معائنہ کریں۔ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو شرمندہ کرتی ہیں؟ کون سی باتیں ہیں جو آپ دوسرے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہو؟ انہیں نام دے دو، انہیں تسلیم کر لو، پھر دعائے توبہ کرو۔ کہو یا قدوسو مجھے پاک کر دے، اور یقین رکھو جب سچا دل کرے گا تو رب کی رحمت قرب الہی کے دروازے کھول دے گی۔ آخر میں ایک نہایت سادہ مگر مؤثر عمل سکھاتا ہوں۔ روزانہ کم از کم ایک نیکی کسی کے لیے بلا کسی دکھاوے کے انجام دیں۔ کسی یتیم کی مدد کریں، کسی بوڑھے کا کھانا لائیں، کسی کو سچی نصیحت محبت سے دیں۔ یہ چھوٹے عمل ہمارے دل کو پاک کرتے ہیں اور القدوسو کی صفات ہمارے اندر آتی ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، جب آپ القدوسو بولتے ہو تو یہ عمل آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ آئیے اب مل کر دعا کریں۔ آنکھیں بند کر کے دل سچے انداز سے کہیے، اے پاک، اے بے عیب، اے القدوسو، ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے، ہماری زبانوں کو عیب گوئی سے بچا دے، ہمارے اعمال میں پاکیزگی عطا فرما۔ ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنے اندر کی گندگی پہچان سکیں اور اسے صفحہ صدق سے مٹانے کی ہمت دیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں وہ مقام دے جس سے ہم تیرے نام کا وقار برقرار رکھ سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی خاص رحمت اور پاکیزگی میں رکھ اور قیامت کے دن ہمیں اپنے قدوس صف میں کھڑا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔